بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از محمد عباس. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ واٹ از شپنگ ٹیمپلیٹس. شپنگ ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے کس طرح ہمارے جو امیزون کا اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہوتا ہے, کیوں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, شپنگ ٹیمپلیٹ کیا ہے, کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ شپنگ ٹیمپلیٹ کون سے ہیں. امیزون آپ کو اپنے خود کے ٹیمپلیٹس بھی پرووائڈ کرتا ہے. جب آپ وہاں پر شپمنٹ پلان کریشن کرتے ہیں, شپنگ کے بارے میں آپ نے ساری انفارمیشن دینی ہوتی ہے, اپنے پروڈکٹ کا سائز وغیرہ, پرائز, اس کے بعد شپنگ سروسز, جتنی بھی یہ چیزیں انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری اس ٹیمپلیٹ کے اندر اس کے جو کالم ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان میں آپ نے اپنے پرائز کے اکارڈنگ, اپنے یونٹ کے پرائز کے اکارڈنگ آپ نے وہ ساری انفارمیشن پٹ کرنی ہوتی ہے. امیزون آپ کو خود کے وہ شپنگ ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو, جب ہم شپمنٹ پلان کریشن کریں گے, جب ہم نے بلک کے اندر وہ چیزیں دیکھیں گے تو وہاں پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اور ڈسکس کر لیں گے. یہاں پر سسپینشن کے ریلیٹڈ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں کہ امیزون نے آپ کو وہ ٹیمپلیٹ دی ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے اکارڈنگ یہاں پر انفارمیشن دے کر اس کو آپ اپلوڈ کر دیں, مگر ان ٹیمپلیٹس کو شپنگ ٹیمپلیٹس کہتے ہیں جو کہ ہم نے شپنگ کے دوران ان کے اندر اپنے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن پٹ کرنی ہوتی ہے, تو ان کو شپنگ ٹیمپلیٹس کہتے ہیں. اور شپنگ ٹیمپلیٹس کے اندر کون سی ہیں ایسی ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے, وہ یہاں پر ہم ریزن کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. سسپینشن کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں فلکچویٹنگ شپنگ ٹیمپلیٹس کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. فلکچویٹنگ شپنگ ٹیمپلیٹس ایسے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت سے ایسے سیلرز, بہت سے ایسے لوگ اپنے خود کے ٹیمپلیٹس بنا لیتے ہیں. امیزون نے جو ٹیمپلیٹس وغیرہ پرووائڈ کیے ہوتے ہیں جس کے اندر ہر چیز کی ایک کیلکولیشن وہاں پر سیٹ کی ہوتی ہے, اس کیلکولیشن کے ہٹ کے اپنی خود کی کیلکولیشن وہاں پر کر کے ساری انفارمیشن وہاں پر انپٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ٹیمپلیٹس امیزون کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. تو ان کی بیس کے اوپر پھر بائر کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی لسٹنگ کے اوپر لانے کے لیے. ان ٹیمپلیٹس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا ہیرا پھیری, ان ٹیمپلیٹس کے اندر ہیرا پھیری کرتی ہیں. وہ خود کے ایسے ٹیمپلیٹس بناتے ہیں جو کہ دیکھنے میں باہر کو بہت کم پرائز میں اور بہت ہی اٹریکٹیو وہ لسٹنگ لگتی ہے, تو مگر اصل میں جو بیک اینڈ پہ جو ان کی ورکنگ ہوتی ہے وہ اور ہی کچھ ہوتی ہے. یہاں پر ایک ایگزامپل کے طور پر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل, کسی بھی سیلر نے اپنے پروڈکٹ کی پرائز وہاں پر $10 رکھی ہے, اپنے پروڈکٹ کی پرائز $10 رکھی ہے, اس کے اکارڈنگ ہی اس کے اوپر سمجھ لیں کہ $3 شپنگ سروسز آ گئی, اس کی فیس آ گئی. $10 پرائز, $3 اس کی شپنگ سروسز کی فیس, یعنی کہ $13 اس کی ٹوٹل پرائز ہوگی. تو ہر ایک بندے نے, جتنے بھی اس کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں, انہوں نے بھی وہاں پر $10 کی وہاں پر پرائز سیٹ کی ہے اپنے پروڈکٹ کی. پرائز سب کی سیم ہے. اگر کوئی بھی بائر آتا تو وہ کیوں اس پرٹیکل بندے سے پروڈکٹ خریدے جس نے وہاں پر اپنی لسٹنگ لگائی ہے $10 کی, کیوں اسے خریدے؟ کیونکہ باقی سب کے پاس بھی 10 کی ہے تو اس کی کوالٹی اچھی ہو, یا وہ کوئی ایسی اور آپشن بھی ساتھ اٹیچ کرے کہ بائر اس کے پاس آئے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر شپنگ ٹیمپلیٹس کو فلکچویٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو اپنی وہ پروڈکٹ کی پرائز ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں. اگر $10 ہے نا تو وہ $8 کر دیتے ہیں, وہ $7 کر دیتے ہیں, اور وہی جو انہوں نے پرائز اپنے پروڈکٹ کی کم کی ہوتی ہے وہی پرائز وہ شپنگ سروسز کی پرائز کو بڑھا دیتے ہیں. اگر $2 کم کرتے ہیں پرائز میں سے, $10 کی $8 کی وہ بیچتے ہیں, تو پھر وہی $2 جو $3 سروس کی فیس تھی نا وہ اس کو $5 کر دیتے ہیں. پرائز وہی ہوتی ہے, یعنی کہ $13 ہی, 8 اس کو کر دیتے ہیں پروڈکٹ کی پرائز کو, اور شپنگ کی پرائز کو بڑھا دیتے ہیں. دونوں کو جب پلس کرتے ہیں نا تو وہی $13 ہی بنتے ہیں. اور جتنے بھی بائر ہیں, چاہے پاکستان کے باہر کی بات کرو, US سے جتنے بھی بائر ہیں,
وہ موسٹلی امیزون کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ دیکھتے ہیں نا، وہ جسٹ وہاں پر اس کی پرائز دیکھتے ہیں. اگر آپ دراز کو ایکسپلور کریں تو دراز کے اوپر بھی اگر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لینا ہے تو وہاں پر آپ جسٹ اس کی پرائز دیکھیں گے. آپ وہاں پر شپنگ سروسز کی فیس کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. وہاں پر پرائز دیکھنے کے ساتھ بھی آپ اس کو اپنی باسکٹ کے اندر یا آپ ایڈ ٹو کارٹ کر لیں گے اس کو کہ میں نے یہ پروڈکٹ بائی کرنا ہے. تو وہ اس طرح اس ٹیمپلیٹ کو فلکچویٹ کرتے ہیں. وہ خود کے ٹیمپلیٹ بنا کر پروڈکٹ کی پرائز کو کم کر کے شپنگ سروسز کی پرائز کو بڑھا دیتے ہیں. پرائز اتنی ہی ہوتی ہے مگر وہ جب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو بائر کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر پروڈکٹ کی پرائز باقی کمپیٹیٹر سے کم ہے. تو پھر وہی ایسا سیلر بچتا ہے بائر کے لیے کہ وہ اس سے ہی پھر پروڈکٹ لے. اگر وہ ہول سیل کے بزنس میں کر رہا ہے تو پھر ہول سیل کے بزنس میں باقی جتنے بھی کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ان سے وہ پرائز اس کی کم ہو جاتی ہے. تو پھر امیزون بائی باکس اسی کو ہی دیتا ہے کیونکہ اس کی پرائز کم ہوتی ہے. مگر جو بیک اینڈ میں جو سائنس چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ وہاں پر وہ سروس فیس جو ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح وہ خود کے ٹیمپلیٹ بنا کر وہاں پر وہ اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ ایک قسم کا ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ٹیمپلیٹس کو فلکچویٹ کرتے ہیں. تو جب کوئی بھی بائر پھر اس کو آرڈر کرتا ہے، آرڈر کر کے جب وہ ٹوٹل اس کی کارڈ سے ڈیڈکشن ہوتی ہے فیس کی تو وہ دیکھتا ہے یار یہ تو اتنا ہی ہوا، $13 ہی ہوا، باقی بھی مجھے $13 پہ رہے تو مجھے بھی یہاں پر بھی $13 ہوا. تو ایسے پھر کچھ ایسے بائر ہوتا ہے جو کہ کمپلین کرتے ہیں امیزون کو کہ میں نے تو دیکھا اس کی پرائز کم ہے مگر جب میں نے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کیا تو وہ اس کی اتنی ہی پرائز ہے جتنی کہ باقی سیلر کی ہے. تو میری یہاں پر کیوں زیادہ پرائز ہوئی ہے یہ ذرا میری چیک کریں. تو وہ زیادہ کمپلینز آنے کی صورت میں چاہے وہ اس ٹرک کے ذریعے ایک دن میں بہت زیادہ سیلز لے لے مگر جب وہ کمپلین زیادہ آتی ہے امیزون کو تو پھر وہ سیلر کو ایک وارننگ دیتا ہے کہ آپ اس چیز سے اس حرکت سے باز آ جائیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر میں آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دوں گا، میں آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دوں گا. تو اگر وہ سیلر باز آ جاتا ہے وہ چیزیں ساری ختم کر دیتا تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کرتا تو پھر امیزون اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اس کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس کے بائی باکس کو بھی وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو اس میں اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کروانا ہے تو پھر آپ 2 طرح کی اپیلز کو وہاں پر سبمٹ کریں گے. پہلی اپیل ہوگی آپ کی بائی باکس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو کہ پہلے اس نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہوگا. آپ وہاں پر سیلر سپورٹ ٹیم کے ساتھ آپ ایک اپیل سبمٹ کریں گے اور اپنے بائی باکس کو وہاں پر ایکٹیو کریں گے اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کو 40 ڈیز کے بعد ملتا ہے. اگر آپ کا بائی باکس ڈی ایکٹیویٹ ہوگا تو 40 ڈیز کے بعد آپ بائی باکس کو ری انسٹیٹ کروا سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ بائی باکس کو ایکٹیو کریں گے پھر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کی اپیل سبمٹ کریں گے. جیسے آپ کا بائی باکس ایکٹیو ہوگا تو پھر آپ ایک اسٹرانگ اپیل سبمٹ کریں گے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے. تو اس چیز کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو نوٹس وغیرہ آتا ہے سسپینشن کا وہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو پرفارمنس نوٹیفیکیشن ٹیب اس کے اندر بھی آپ کو شو ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو ای میل بھی آ جائے گی، آپ کو ایک نوٹس آ جائے گا سسپینشن کا. تو اس کے اندر ساری ڈیٹیلز بھی انہوں نے بتائی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ نے اپیل سبمٹ کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپیل کس طرح آپ سبمٹ کریں گے. پہلے آپ اپیل سبمٹ میں اوپر آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے کہ میں ایک اس کمپنی کا یا اس اکاؤنٹ کا میں اونر بول رہا ہوں، یہ میرا نام ہے. ساری انفارمیشن آپ وہاں پر لکھیں گے کہ میں اپیل کیوں سبمٹ کر رہا ہوں. آپ لکھیں گے کہ میرے جو فلکچویٹنگ شپنگ جو ٹیمپلیٹس ہے اس کی ریزن کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے. تو اس اکاؤنٹ سسپینشن کو دور کرنے کے لیے تو یہ میں اپیل سبمٹ کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. تو یہاں پر آپ کچھ اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد پھر آپ وہاں پر روٹ کوز لکھیں گے. روٹ کوز کے اندر آپ پھر ساری چیزیں لکھیں گے. جیسے میں لکھتا ہوں، آپ اوپر تھوڑا سا انٹروڈکشن دینے کے بعد نیچے آپ روٹ کوز لکھیں گے. روٹ کوز کے اندر آپ پھر وہاں پر اپنی ریزن پرووائڈ کریں گے کیونکہ کون سی ریزن کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے. وہاں پر کچھ آپ پوائنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیزون میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا ہے ڈیو ٹو فلکچویٹنگ شپنگ
چارجز جو کہ میں وہاں پر ٹیمپلیٹس کے اندر میں نے چینجنگ وغیرہ کی ہے، اس کے اکارڈنگ جو میں نے اپنے ڈیٹیل پیج کے اوپر، پروڈکٹ کی ڈیٹیل پیج کے اوپر جو میں نے اپنے شپنگ چارجز کے اندر فلکچویشن کی ہے، تو اس ریزن کی وجہ سے امیزون نے میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. یہ آپ روٹ کوز کے اندر لکھیں کہ کس ریزن کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے. دوسرے پوائنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جن لسٹنگ کے ساتھ میں نے میٹو کی تھی، یہ وہ لسٹنگ ہے جس کے انڈر میں نے ان کے ساتھ میٹو کر کے میں نے وہاں پر بزنس کر رہا تھا، اور میرے کچھ سٹاف نے مجھے پر مس گائیڈ کیا. انہوں نے مس گائیڈ یہ کیا کہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہم شپنگ چارجز کے اندر جو ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم فلکچویٹنگ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پروڈکٹس ہے نا اس کے اوپر سیلز آئے گی، کیونکہ بائر کو کچھ اور نظر آئے گا، بیک اینڈ کے اوپر کچھ اور ہوگا، جس کے ذریعے ہم سوشل میڈیا سے بھی ہم بہت زیادہ سیلز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم امیزون کے جو پیج ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ سیلز لے سکتے ہیں، جو کہ ہمارا پروفٹ مارجن بھی انکریز ہوگا. تو انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا، تو میں نے اس چیز کو پھر اپلائی کر دیا. اس ریزن کی وجہ سے پھر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈی ایکٹیویشن کی طرف چل گیا، کیونکہ ہم نے فلکچویشن شپنگ ٹیمپلیٹس کو ہم نے اپنے پروڈکٹ ڈیٹیل پیج کے اوپر ہم نے اپلوڈ کیا تھا، اور میرے سٹاف نے پروڈکٹ کی پرائز کو کم کر کے فلکچویشن کی وہاں پر شپنگ پرائز کو بڑھا کر، تاکہ جو بائی باکس کی ایلیجیبلٹی ہے حاصل کرنے کی وہ ہم ایزیلی اس کو گیٹ کر سکیں، حاصل کر سکیں. اور جیسے ہی ہم نے بائی باکس کو اس کی ایلیجیبلٹی ہم نے لے لی، تو ہم نے پھر اپنی شپنگ ٹیمپلیٹس کو دوبارہ اگین اپلوڈ کر کے دوبارہ اگین اپڈیٹ کر کے ہم نے وہاں پر پرائز بڑھا دی. تو ہم نے دونوں سائڈ سے پرائز بڑھا دی. ہم نے امیزون کے جو پروڈکٹ کی پرائز ہے یونٹس کے اوپر وہ بھی ہم نے بڑھا دی، شپنگ سروسز فیس کے اندر بھی ہم نے اس کو اضافہ کر دیا. تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا. میں اس وجہ سے جو امیزون کی پالیسی اس کی زد میں آ چکا ہوں. تو یہ کیا تھا، یہ لیک آف نالج تھا کہ میرے پاس اتنا نالج وغیرہ نہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز وغیرہ آئی ہے. اور کچھ جگہ پر میرے سٹاف نے پرائز کو جسٹ لو رکھا، مگر شپنگ سروسز کو انہوں نے بڑھا دیا. کئی لسٹنگ کے اندر جسٹ انہوں نے پرائز کو وہاں پر لو ہی رکھا، اس کو نہیں بڑھایا، اور شپنگ سروسز چارجز کو وہاں پر بڑھا دیا. بس کس لیے؟ تاکہ وہ بائی باکس کو گیٹ کر سکے اور پھر اس سے اپنی سیل کو بڑھا سکے، اپنے پروفٹ مارجن کو بڑھا سکے. اور میرا سٹاف بھی اس پالیسی کے جو امیزون کی اس پالیسی اس کے بارے میں نہیں تھا پتہ، اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا امیزون کی تمام پالیسیز کے بارے میں. تو مجھے پتہ ہے یہ میرے پاس بھی نالج کم ہے امیزون کی پالیسی کے بارے میں، اور میرے سٹاف کے پاس بھی کم ہے. میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں یہ ساری رسپانسبلٹی لیتا ہوں، کیونکہ میں فیل ہو چکا ہوں اپنے سٹاف کو امیزون کی. یہ آپ اگلے پوائنٹ میں بات کریں گے، آپ 5ویں پوائنٹ میں یہ بات کریں گے کہ میں یہ ساری رسپانسبلٹی لیتا ہوں اس جتنی بھی مسٹیک وغیرہ ہوئی ہے، کیونکہ میں اپنے سٹاف کو امیزون کی پالیسیز کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کر سکا. اور اس آل جو کریکٹیو سٹیپس ہیں نا، یہ میں میک شور کرتا ہوں کہ یہ فیوچر میں اس کی وائلیشن وغیرہ نہیں ہوگی. تو یہ جتنی بھی پرابلمز وغیرہ یہ دوبارہ اگین ہمارے اینڈ سے کبھی نہیں ہوگی. تو یہ ساری روٹ کوز کے اندر آپ لکھیں گے، جتنی بھی ریزن وغیرہ جو پرابلمز آپ نے کی ہے وہ ساری چیزیں آپ لکھیں گے. لکھنے کے بعد پھر آپ وہاں پر ایک کریکٹیو ایکشنز آپ لکھیں گے، کہ جس کے ذریعے پھر آپ وہاں پر جتنے بھی آپ نے پرابلمز وغیرہ کیے اس کے اگینسٹ کون کون سے آپ کے ایکشن وغیرہ ہو گئے، وہ آپ ساری چیزیں یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کریں گے. وہاں پر آپ پوائنٹ نمبر 1 میں کہہ سکتے ہیں کہ میں جو مین ریزن تھی اس وائلیشن کی وہ لیک آف نالج تھی، جو کہ ہمارے سٹاف کے پاس نالج نہیں تھا. تو میں نے اب اس چیز کے اوپر میں نے ڈسکس کیا ہے سٹاف کے بارے میں کہ ہم ایک 1 month لانگ ٹریننگ لیں گے، جو کہ میں اپنی ٹیمز کو اور خود کو بھی امیزون کی اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی پالیسیز کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے. میں نے یہ چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا، اور میں یہ چیز کو
पर्सनली सुपरवाइज भी करूँगा ताकि हम अपने बिज़नेस प्रैक्टिस के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें, ताकि इन चीज़ों को हम कभी भी इन फ्यूचर जाकर वायलेशन वगैरह ना करें। आप करेक्टिव एक्शन के अंदर ये चीज़ अपने पॉइंट में अंदर लिखेंगे कि मेरा स्टाफ जो है ना डिफरेंट तरह के जो शिपिंग टेम्पलेट्स उसको यूज़ करता था और टाइम टू टाइम उसको चेंज करता रहता था, ड्यू टू जिसकी वजह से हमें ये इशू फेस करना पड़ रहा है। और मैंने अब डिसाइड कर दिया है कि मैं किसी भी माइग्रेटेड शिपिंग टेम्पलेट्स को मैं यूज़ नहीं करांगा और मैं वही टेम्पलेट्स यूज़ करूँगा जो कि अमेज़ॉन बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेम्पलेट शिपिंग के प्रोवाइड करता है। हम बाय डिफ़ॉल्ट वही टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे और मैं जितने भी दूसरे टेम्पलेट्स हैं मैं उसको माइग्रेट करूँगा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स के ऊपर। जितने भी हमारे दूसरे टेम्पलेट्स हैं ना उसको मैं अमेज़ॉन का बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स के साथ मैं उसको चेंज कर दूँगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह इन फ्यूचर ना आए। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 में ये आप कह सकते हैं, मैं ये चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि जितनी भी स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट्स हैं ना वो सारी लिस्टिंग के ऊपर आप उसको एक्टिव करें। और मैंने ये सारे स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया है और मैं यही कह रहा हूँ कि आप जितने भी फ्यूचर में लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करेंगे आप सारे स्टैंडर्ड शिपिंग टेम्पलेट्स को ही आप यूज़ करेंगे ताकि ये फ्यूचर में हमें इस चीज़ की वायलेशन ना करनी पड़े। उसके बाद हम अगले पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि मैं जितने भी बिज़नेस प्रैक्टिस है ना जो कि स्टाफ्स की तरफ से या मेरी तरफ से वो मैं मेक श्योर करूँगा कि वो अमेज़ॉन की पॉलिसी, अमेज़ॉन की प्रैक्टिस, अमेज़ॉन के बिज़नेस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही जितनी भी अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से ही वहाँ पर हो। कम्प्लीटली अमेज़ॉन की पॉलिसी क्यों हम वहाँ पर अंडर रहते हुए, जितने भी पॉलिसी उसके अंडर रहते हुए हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम किसी भी पॉलिसी की वायलेशन नहीं करेंगे, चाहे वो टेम्पलेट्स की हो या किसी और पॉलिसी की हम बात करें। उसके बाद आप अगले पॉइंट में कह सकते हैं कि मैं खुद इस चीज़ को सुपरवाइज़ करूँगा कि मैं और मेरा जो स्टाफ है वो अमेज़ॉन के अकॉर्डिंग ही टेम्पलेट्स को यूज़ करे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ख्याल रखते हुए वहाँ पर कम्प्लीटली लिस्टिंग को क्रिएट करें, कम्प्लीटली वहाँ पर टेम्पलेट्स को यूज़ करें। और उसके साथ साथ हम अमेज़ॉन के ऊपर जो सेलर यूनिवर्सिटी है उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं खुद अपने साथ भी और अपने स्टाफ मेंबर के साथ भी जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, ताकि ये प्रॉब्लम अगेन हमारे सेलर सेंटर के ऊपर ना आए और ना अमेज़ॉन के जितने भी एक बायर के ऊपर इत्मीनान उसको भी ठेस ना पहुँचे। तो उसके बाद फिर आप अगले पॉइंट में कह सकते हैं कि मैंने दोबारा से अमेज़ॉन की पॉलिसी, एक बार हमने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, हम दोबारा से अपने ट्रेनिंग को रीड कर रहे हैं, हम उनकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करें अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के बारे में और अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी अपडेशंस वगैरह आई है उसके बारे में। और ख़ास तौर पर हम शिपिंग टेम्पलेट जो कि फ्लक्चुएटिंग शिपिंग टेम्पलेट्स वगैरह हमने किए उसके बारे में कि अमेज़ॉन के बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी शिपिंग टेम्पलेट्स है उसको ही हम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा बाकी और भी जितनी पॉलिसीज़ है उसको भी हमने अगेन दोबारा से हमने उसको रीड किया या रीवॉच किया हमने। तो मैं ट्रेनिंग को दोबारा अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से और स्टाफ के हिसाब से मैं वो दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो इस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग अपील को एक लिखें, आप वहाँ पर अपोलोजाइज़ करें कि मैं माज़रत कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरे एंड से ही गलती हुई है, तो फ्यूचर में ये नहीं होगी। सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट करने के बाद आप वहाँ पर नोटिस के अंदर ही अमेज़ॉन ने आपको लिंक दिया होता है जहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं अपनी अपील को। उसके अलावा आप सेलर परफॉर्मेंस टैब के अंदर भी जाकर उस अपील को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी अपील स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको सबमिट करने के बाद वो टीम आपकी उस अपील को रीड करेगी और अगर उनको महसूस होगा तो फिर वो आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे। तो आप बिज़नेस अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर करना है तो आप अमेज़ॉन के जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ हैं ना उनके बारे में लाजमी आप इंफॉर्मेशन रखें ताकि इन फ्यूचर में भी आप उन चीज़ की वायलेशन ना करें और आप सक्सेसफुली वहाँ पर अपने बिज़नेस को रन कर सकें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।